بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ رومیوں نے آپ کو قید کر لیا، زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا۔ وہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان، جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عیش پرستی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے ارب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجہ میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو۔ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا تو اس کو تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب انہیں لے کر جایا گیا تو وہ رونے لگے اور آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا پھر تم کیوں روئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔